نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ نمل 7 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے القرآن جسے پڑھا جاتا ہے اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تاکہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ وہ کتاب اور یہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں بھی، لوگوں کے سینوں میں بھی اور اوراق میں بھی۔ اس طرح اللہ نے قیامت تک اسے محفوظ کرنا ہے۔ یہ ایسی لکھی ہے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، مٹا کوئی نہیں سکتا۔ ہدن، یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے کہ جو اسے پڑھے گا جانے گا کہ اللہ مجھے کیا فرما رہے ہیں، اسے زندگی بھر اس سے رہنمائی ملتی رہے گی، ہدایت اسے ملتی رہے گی۔ اور جو اس کی ہدایت کو قبول کر لے گا وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے بشارت کا سامان بھی ہے، خوشخبریاں سناتی ہیں ماننے والوں کو۔ کون ہیں جو قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ پہلی صفت اللہ نے یہی بیان کر دی، جو ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ان صفات کے مالک ہوں گے وہ قرآن مجید سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ہوں، نفع حاصل کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے ظاہری اعمال ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ برے عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ برے عمل بظاہر ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ اندھے ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لگے رہتے ہیں وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، آخرت میں یہ سب سے خسارے میں ہوں، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں۔ اور یہ قرآن مجید فرمایا کہ ایسی ذات کی جانب سے بھیجا گیا ہے حکیم علیم، جو حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ تو جب بھیجنے والا حکیم اور علیم ہے تو جو کچھ بھیجا ہے اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی علم ہی علم ہے۔ جو بھی اس قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ علم و حکمت کے ساتھ وابستہ ہوگا، علم و حکمت کے ساتھ وہ وابستہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے حبیب آپ اعلان کیجئے آسمان اور زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ سب فوت ہونے والے کب دوبارہ کھڑے کیے جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اللہ نے واقعہ بیان کیا۔
کہ وہ طور پر آگ لینے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری اور نبوت عطا فرما دی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہے، نہیں پتہ، وہاں جا کے علم ہوا کہ یہاں آگ نہیں ہے، یہ تو انوارات الہیہ ہیں۔ اور پھر اللہ کی جانب سے ندا آئی اور وہ ساری چیزیں، لیکن یہاں اللہ نے مختصر ذکر کیا اسے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا دوسرے اور تیسرے رکوع میں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام باپ بیٹے دونوں کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کا نتیجہ کیا تھا؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندوں میں سے کثیر تعداد پر ہمیں اللہ نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا۔ جسے اللہ اپنا صحیح علم عطا فرماتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں۔ علم والا بندہ وہ ہے جو یہ دیکھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی اور فلاں کو نہیں ملی۔ اس سے انسان میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو۔ یہ نہیں میں بڑا نمازی ان کو دیکھو جو آپ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو کمتر ہے اسے دیکھو، پھر انسان شکر کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کا ذکر کیا کہ باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی، لیکن علم کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اور حکومت کا ذکر بعد میں کیا۔ اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ علم کا مل جانا یہ حکومت کے مل جانے سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے کہ حکومت تو آج ہے تو کل نہیں، صبح ہے تو شام نہیں، کل کے تخت نشین آج در بدر اور کل کے در بدر آج تخت نشین، یہ تو بدلتا رہتا ہے نظام۔ اور اللہ جسے علم عطا فرما دیں اپنی جانب سے، یہ ایسی دولت ہے جو ہمیشہ اس کے پاس ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا علم چرا کے نہیں لے جا سکتا، وہ اپنے اللہ کی معرفت کو اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو حکومت عطا کی اس کے اندر یہ تھا وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھا کرتے تھے، بولیاں، پرندے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھتے تھے وہ۔ اللہ نے انسانوں پر بھی حکومت عطا کی، جنوں پر بھی حکومت عطا کی، انسانوں پر بھی حکومت عطا کی، پرندوں پر بھی حکومت عطا کی، ہوا پر بھی حکومت عطا کی۔ ایسی حکومت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، فرمایا یہ اللہ کا بڑا فضل تھا ان پر، بہت فضل کیا۔ پھر ان کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جنات، انس اور پرندے سب جمع تھے، اور یہ سارا لشکر جا رہا ہے، اور ایک وادی سے گزرے اور اس وادی میں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں۔ سورت کا نام بھی نمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی۔ تو ان چیونٹیوں کی جو سردار تھی تو اس نے کہا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ لشکر یہاں سے گزریں، سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات خود اور ان کا لشکر گزرے اور تم روندی جاؤ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کریں گے، تم پاؤں میں مسلی جاؤ گی۔ جان بوجھ کے وہ اس طرح کرنے والے نہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حکومت سب چیزوں پر تھی، اور لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ ہوا پر حکومت بھی تھی، اور اس کی یہ ڈیوٹی بھی تھی کہ جب کوئی میرا نام لے کے بات کرے نا تو خبر میرے سے تک پہنچانی بھی ہے۔ خبر پہنچا دی گئی کہ ایک چیونٹی نے ایسی بات کی ہے، اور سردار وہی ہوتا ہے، سربراہ وہی ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نائبین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ عوام جدھر جائے بس ہم ہونے چاہیے، ہماری عزت ہونی چاہیے، ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے، عوام بیچاری رلتی رہے گی۔ آپ ہمیشہ دیکھیں سب حکومتوں میں یہی ہے، وہ بیچارے نعرے لگاتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ رلتے رہتے ہیں، اور بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا۔ مہنگائی کا طوفان، بدتمیزی کا طوفان، مصیبتیں، پریشانیاں وہی عوام کے لیے۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کا سوچتا ہے کہ ان کو تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جب خبر پہنچی تو سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسکرائے، اور اترائے نہیں، بڑائی نہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، دعا مانگنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے ہمت اور توفیق عطا کر کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو آپ نے نعمتیں میرے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسے عمل جو آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی موقع آیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ نہیں کہ میں ایسا نہ، کہا یہ اللہ کا کرم ہے، اے اللہ نیک عمل کرنے والا اور نیکوں میں شامل فرما دیں۔ انبیاء کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیں، اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ آدمی تبھی ملے گا جب نیکوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اگر اللہ والوں کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں بدگمانیاں ہوگی تو پھر ان کے ساتھ محبت نہیں پیدا ہوگی، محبت نہیں پیدا ہوگی۔ نیکوں کے ساتھ جو محبت ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور موقع پر سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پرندوں کی جو ہے وہ حاضری لی، دیکھا کہ ایک پرندہ نہیں ہے، ہدہد جسے کہا جاتا ہے۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا بتایا ہی نہیں ہے اس نے، یا تو کوئی عذر لے آئے صحیح، نہیں تو میں نے اسے یا ذبح کر دینا ہے یا سخت سزا دینی ہے۔ جو جرم کرے سزا دینا بھی حاکم وقت کا کام ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد پرندہ آ گیا۔ ہاں بھی کہاں گئے؟ کہنے لگا احطت بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ چیونٹی نے بھی کیا کہا تھا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو علم نہیں ہوگا۔ اللہ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں، سب جاننے والا میں ہوں۔ ہدہد پرندے نے بھی کہا مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، آج وہ خبریں لے کے آیا ہوں جو خبریں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اچھا بھئی کیا خبر ہے بتاؤں؟ کہنے لگا آج میں ایک علاقے میں گیا، ملکہ سبا خاتون ہے جو ان کی سردار ہیں،
میں تو حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ان کی سردار اور بادشاہ ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر، کہ عورت کا کام سربراہی تو نہیں نا، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اور فرمایا کہ جو قوم اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کی صلاحیت اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی، مردوں کو عطا فرمائی۔ اچھا جی، اس کی حکومت بھی بہت بڑی ہے، بڑا تخت ہے اس کا، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ خود بھی اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات کہ غیر اللہ کو سجدے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بات کر رہا ہے کہ نہیں۔ خط لکھا، اللہ اکبر، کیا مضمون خط کا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے سرکشی کی ضرورت نہیں، فرما بردار بن کر آ جاؤ ہمارے پاس، بس اتنا کر۔ یہ ہے کسی کو تحریر لکھنے کا طریقہ کہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ از اول تا آخر انسان پڑھے پتہ ہی نہ لگے کہ یہ مجھے کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی واضح کیا جائے کہ یہ کون لکھنے والا ہے، کدھر سے آیا ہے۔ بس اوقات کوئی تحریر آتی ہے، وہ لکھنے والا نہ اپنا نام لکھتا ہے، نہ کچھ پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ اور اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خامخواہ اعداد نکالے ہوئے 786 لکھ دے، فلاں لکھ دیں، اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی، برکت اللہ کے نام سے ہی ہوتی۔ فرمایا یہ میرا خط ہے، جاؤ لے جاؤ۔ اب حضرت پرندہ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا خط لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے۔ اور وہ ملکہ ان کی جہاں پر ہیں، یہ ہدہد وہیں پر پہنچا اور جا کر خط ڈال دیا۔ اول تو وہ حیران ہوگی کہ پرندہ خط لے کے آیا، یہ کیا بات ہوئی، اور کھولا تو اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ سارا عجیب معاملہ ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فوراً اپنی قبینہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، اجلاس بلایا گیا، خط ان کے سامنے رکھا اور وہ کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی یقینی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں نے کچھ نہیں کرنا۔ جو حقیقت حال ہے اس کے بارے میں کھولو، کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ اس وقت وہ حکومت میں تھے، اور عام طور پر جو تخت پر ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، وہ عقل سے کم سوچتے ہیں، طاقت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تو ایسے ہیں۔ کہنے لگے ہیں یہ کون ہوا ہمیں دھمکیاں دینے والا؟ اولو قوت، ہم بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، نمٹ لیں گے، ہمیں دھمکیاں دینے والا کون آ گیا یہاں پر۔ لیکن وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ یہ تم خواہ باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو وہاں پھر بہت زیر و زبر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم سارے جیل کے اندر پہنچے ہو، ابھی تو بڑے بڑے بول رہے ہو نا، وہ آئیں اور پکڑ کے تمہیں گرفتار کر دیں، جیل میں ہو، پھر کیا بنے گا۔ یہ آپشن بھی تو اپنے سامنے رکھو نا، ضروری تو نہیں تم نہیں کامیاب ہونا ہے، ہمیشہ ناکام بھی ہو سکتے ہو، اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم پہلے اس کو چیک کرتے اس شخص کو کہ یہ ہیں کیسے، حق پر ہیں یا صرف جو ہے دنیا پرست ہیں۔ اچھا کیسے چیک کریں گے جی؟ ہم ایک ہدایہ کا پورا سسٹم تیار کرتے ہیں اور اپنے کچھ آدمی بھیجتے ہیں جو ہدیہ لے کے جائیں گے اور ان کو جا کر پیش کریں گے
پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ آئے ان کے بھیجے ہوئے سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس اور آ کر ہدیے پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہدیہ تھوڑا ہی تھا، یہ تو نام کا ہدیہ تھا، حقیقت میں تو رشوت ہی تھی نا۔ رشوت دینا چاہتے ہیں، ہدیے میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، آج بھی تو جو رشوت ہوتی ہے وہ چائے پانی کے نام پر ہے نا، کہ چائے پانی تو پلا دو نا جی، وہ سچی مچی چائے پانی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو حرام ہے۔ چاہے اس کو چائے پانی کا نام دو، بوتل کا نام دو، کسی کا نام دو، وہ تو نام بدلا ہے نا۔ شراب کا نام کچھ بھی رکھا جائے، ہے تو شرابی ہے نا، وہ تو حرامی ہے۔ تو جب وہ دینے لگے تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلامات نے فرمایا یہ ہدیہ رکھو اپنے پاس، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ حالانکہ ہدیہ کو قبول کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے، لیکن جب اس کے انداز میں یہ بات ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے دے رہا ہے، صرف اپنا کوئی دنیاوی مطلب نکالنا چاہتا ہے، وہ پھر ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہو جاتی ہے۔ اس کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، اس کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے، اور علماء امت سے ایسے واقعات ثابت ہیں کہ جب ان کو اس طرح کی دولتیں پیش کی گئیں بادشاہوں کی جانب سے تو انہوں نے فوراً اس کو واپس کر دیا، کہا ہمیں ضرورت نہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج ہدیہ دے کر کل تم نے اپنے حق میں ہم سے فتوے لینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، رکھو اپنے پاس۔ اسی طرح ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ان کے بارے میں، کہ بادشاہ بڑے ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتا تھا، اور ایک موقع آیا کہ وہ اپنے حق میں فتویٰ لینا چاہتا تھا۔ حضرت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ناراض ہوا، حضرت نے سارے اس کے ہدایہ جو اس نے بھیجے تھے نا وہ واپس کر دیے، کہا میں نے استعمال نہیں کیے، مجھے پتہ تھا کہ تو کس مقصد کے لیے دے رہا ہے، یہ اپنے سارے ہدیے واپس وصول کر لے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے استعمال کیے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں میں نے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلامات نے فرمایا لے جاؤ لے جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں۔ وہ لوگ واپس گئے اور جا کر جو ہے نا ساری بات کی کہ بھائی وہ تو ہمیں انہوں نے کسی کام میں ہی نہیں لیا، ان کے پاس تو بڑی حکومت، ہماری حکومت کیا، ہمارے ہدیے کا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ حضرت سلیمان نے یہ بھی کہا کہ ہم آ رہے ہیں وہاں پر، بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور ہم تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اگر تم عزت کے ساتھ نہیں مانتے تو۔ اللہ اکبر۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، لہٰذا ہمیں خود اس کے پاس جانا چاہیے اور ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ اب تیار ہو کے آنے لگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پھر بتا دیا کہ وہ آ رہی ہے بلقیس۔ اچھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا میں لے کر آؤں گا، کب تک پہنچائے گا؟ فرمایا آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں ابھی اٹھیں گے نہیں، اٹھنے سے پہلے تک یہاں پر ہوگا۔ فرمایا اچھا۔ ایک اور بولا قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں لے کر آؤں گا، ابھی آپ اپنی آنکھ کو ہلائیں گے نہیں، جھپکے گی نہیں آپ کی آنکھ، اس سے پہلے میں تک یہاں حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فوراً حضرت سلیمان نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا تو تخت وہاں پر موجود ہے۔ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ اب جب وہ تخت وہاں پر آیا تو فوراً سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات پھر بڑائی نہیں، ہم نے یوں کیا، فلاں یہ کر دیا، پھر وہی بات عاجزی والی، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے اس کا تخت اتنے مختصر وقت میں منگوا لیا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، رب کے فضل سے ہوا، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں۔ فرمایا ایک نعمت اور مل گئی،
اچھا یوں کرو اس تخت کے اندر کوئی تبدیلیاں کر دو، تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی گئیں، وہ ملکہ آ گئی، سب کچھ دیکھا، تخت کا پوچھا کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ کہنے لگی کأنہ، لگتا تو وہی ہے نا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی تھی، کہا لگتا تو وہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو آ جاؤں۔ جس جگہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، بڑا خوبصورت محل ہے، اور وہاں پر نیچے پانی چھوڑا ہوا ہے، پانی کے اوپر صاف شیشہ لگایا ہوا ہے، شیشہ نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے۔ اب جب وہ محل میں جانے لگی، وہاں سے گزر کے اس نے سمجھا پانی ہے، کپڑے سمیٹنے لگی۔ اسے کہا گیا کہ نہیں نہیں، سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر سے چل کے جانا ہے۔ بادشاہ تھی نا، سمجھتی تھی کہ میں بھی کچھ ہوں، تو فرمایا کہ اس کی میں بھی تو ذرا نکالنی ہے نا، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ تیرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے تجھ سے زیادہ ہمیں دنیا بھی عطا کی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، میں آج تک ظلم کرتی رہی، غیر اللہ کو سجدہ کرتی رہی، سورج کو سجدہ کرتی رہی، آج معلوم ہوا کہ سورج سجدے کے قابل نہیں، سجدے کے قابل تو اللہ ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کے سامنے جھکوں گی اور اسی طریقے کے مطابق جھکوں گی جس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات جھکتے ہیں۔ اللہ نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ کتنی بڑی حکومت ہے نا، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی طرح ہی اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، تخت ہوا پہ اڑتا جا رہا ہے، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا، ایک دیہاتی نے، کہنے لگا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، آہا سبحان اللہ، اللہ نے داود کے گھرانوں کو کیا ہی نعمتیں عطا کی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات تک پھر یہ خبر پہنچ گئی، فرمایا ذرا اس بندے کو لاؤ۔ آ گیا، کیا کہا تھا بھائی؟ پہلے تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی کہو کیا کہا تھا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا جی میں نے تو یہی کہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے داود کے گھرانے کو کیا ہی عطا کیا۔ فرمایا یاد رکھ لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود، فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جسے اللہ قبول فرما لے، جسے اللہ قبول فرما لے، فرمایا میری ساری حکومت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ فرمایا حدیث میں بھی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہو، آسمان زمین کا خلا بھر جاتا ہے، یہ حکومتیں اور یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں اور دنیا میں رہ جائیں گی، دنیا میں رہ جائیں گی، ان چیزوں کا ثواب بہت اعلیٰ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا بتاؤ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے بنائے، اور یہ نہریں کس نے جاری کی، بتاؤ یہ مجبوروں کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے، تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہے۔ اور بار بار اللہ نے پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ، ہر آیت کے آخر میں اللہ نے اپنی نعمت ذکر کی، پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو الہ بھی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص، تقریباً پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ہی واقعہ بیان کیا ہے، جو پہلے بھی میں اشارات میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو عزت دینی ہے، اور ادھر فرعون کے گھر کے اندر اور اس کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پرورش کرائی، بڑے ہوئے، آدمی قتل ہو گیا، وہاں سے ہجرت کر کے مدین آ گئے، شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس پہنچے، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، جب 10 سال کے بعد واپسی ہوئی، اللہ نے راستے میں نبوت عطا کر دی، آ کے فرعون کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اللہ کے نبی بنوایا، اور فرعون آخر کار ہلاک ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر آخر میں قارون کا ذکر کیا
ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت عطا کیا، اور اسے جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے دیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اپنی آخرت کو سنوار، نہ بھلا کسی اور کو۔ کہنے لگا ہیں میں کیوں دوں کسی کو، اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے خود کمایا ہے۔ فرمایا بڑا سمجھایا گیا یہ اللہ دینے والا ہے، بندہ نہیں کماتا، کمانے والے بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ اس کو بسا اوقات دیتے ہیں جو بالکل نہیں کماتا۔ فرمایا ایک دن زیب و زینت کے ساتھ جا رہا، دنیا والوں نے یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کو دیکھتے تھے، ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کاش کہ میرے پاس، ہمارے پاس بھی ایسی دنیا ہوتی۔ وقال الذین اوتوا العلم، پھر علم والوں نے سمجھایا، یہاں بھی علم والوں کی بات آئی نا سورہ نمل میں۔ فرمایا علم والوں نے کہا کہ نا یہ کیا مانگ رہے ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، اس کا بدلہ جو اللہ دیں گے قارون کے خزانوں سے بہت اعلیٰ، یہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ فرمایا کہ جب وہ نہ مانا تو وہ وقت بھی آیا، ہم نے قارون کو بھی اور اس کے خزانے کو اسی زمین کے اندر دھنسا دیا، اور اسے نہ اس کا مال بچا سکا، نہ دولت اور حکومت بچا سکی، کوئی چیز نہ بچا سکی۔ تو اس لیے فرمایا ہمیشہ بچانے والا اللہ ہے، ہر مصیبت سے نکالنے والا اللہ ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب نے ختم ہو جانا ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور جانا بھی تم نے اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس جانے کی اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔